کہ وہ خود عملاً یہ سب کچھ اپنی نظر میں رکھتے، دیکھتے، احتساب کرتے، محاسبہ کرتے اور قوم کے ایک ایک فرد سے پوچھتے جہاں تک ممکن ہوتا، تمام حالات کی خبر رکھتے اور جو بھی صورتحال پیش آتی اس کا ایکشن لیتے، حتیٰ کہ اندھیری رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں، بستیوں میں لوگوں کے درمیان گزر رہے ہوتے تھے، اور کہیں دور کوئی چراغ بھی اگر جلتا ہوا نظر آتا اور کہیں بیداری کے جاگنے کے آثار دکھائی دیتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ کیوں جاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف میں ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، چلو وہاں جاتے اور جا کر کے باقاعدہ پوری خبر لیتے اور جو کچھ لوگوں کی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی دل و جان سے اس کا ازالہ خود کرتے اور یہ نگرانی کا کام خود انجام دیتے۔ ایک دفعہ ایک گھر میں کچھ جاگنے کے آثار تھے، رات کا وقت تھا، گھر کا مالک باہر بیٹھا ہوا، بدو ایک عربی باہر بیٹھا ہوا پریشان، آپ اس کے پاس گئے اور جا کے الیک سلیک ہوئی اور بیٹھ گئے تو ابھی کچھ بات شروع ہوئی تھی کہ گھر کے اندر سے آواز آئی رونے کی، آپ تڑپ گئے، فرمانے لگے یہ اندر رونا پیٹنا کیوں مچا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اسے نہیں پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، یہ تھی مزے کی بات، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات سیدھا راز میں رکھی جاتی تھی اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی اصل حقیقت پتہ چلے، کہیں لوگ ڈر نہ جائیں، چھپا نہ لیں بات، اس لیے آپ اس طرح نکلتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں، کوئی مددگار خاتون نہیں ہے، میری بیوی اکیلی ہے۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ان سے فرمایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، جلدی کرو۔ چنانچہ انہوں نے جلدی سارا جو ضروری سامان تھا لیا اور وہ ساتھ ساتھ ان کے چلی گئیں، وہ اندر داخل ہو گئیں، آپ اسی طرح اس عرابی کے ساتھ بیٹھ کے محو گفتگو ہو گئے، اسے ابھی تک نہیں پتا یہ کون ہے۔ اندر جب معاملہ ہو گیا تو آپ کی زوجہ عالیہ ام کلثوم نے آواز دی، امیر المومنین اس شخص کو بشارت دیجئے اس کے یہاں بچہ ہوا ہے، اس کے یہاں بچہ ہو گیا ہے، خیریت سے ہوا ہے، اس کو جب امیر المومنین کی صدا اندر سے آئی وہ عرابی ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، کہنے لگے آپ امیر المومنین؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، تم تکلیف میں ہو، میں کیسے تم سے غافل رہ سکتا ہوں۔ اللہ، یہ تھا ان کا عالم، وہ اتنے لوگوں کے لیے ایسے خیر خواہ اور اس طرح راتوں کو جاگ کر چھوٹے چھوٹے لوگ کے مسئلے حل کرتے، ضرورتیں پوری کرتے، تکلیفیں دیکھتے۔ کسی کے گھر سے بچہ چھوٹا دودھ پیتا رونے کی آواز آ رہی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے، نماز ختم کر کے بار بار جاتے اور اس کی ماں سے کہتے اس کو کیوں رلاتی ہے، اس کو چپ کرا، پھر آ جاتے، وہ پھر کہتی ہاں ٹھیک ہے، پھر رونے کی آواز، پھر جاتے۔ رات بھر اس طرح کے معاملات رہے کبھی کبھی کہ بچہ جتنی دفعہ رویا امیر المومنین فوراً پہنچ گئے، اس کے بعد وہاں پہنچ گئے اور کہتے تھے کیوں رلاتے؟ اللہ اکبر، ایک عورت نے تو تڑپا دیا جب اس نے ایک بات کی نا، جب اس کے بچے اس کے آس پاس رات کو رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے اور ہانڈی جو ہے بس ابل رہی تھی اور سارا گھر جاگ رہا تھا، آپ جب وہاں پہنچے تو فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رات میں تمہیں کیا ہوا، کیوں جاگتے ہو، یہ رونا دھونا کیوں ہے؟ اندر سے ایک مائی کی آواز آئی، بڑی تھکی ہوئی اور بڑی ضعیف آواز، بہت پریشان، کہ اے اجنبی ہم یہاں پہ سردی کی مار کھا رہے ہیں، بھوک سے پیٹ خالی ہیں، مسافر ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کہا یہ ہانڈی میں کیا ہے، یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا یہ ہانڈی میں کچھ نہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، یہ بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بس آپ تڑپ گئے اور اس نے ایک بات کہہ دی، واللہ بیننا و بین عمر، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان ہے بس۔ آپ نے فرمایا او مائی صاحبہ تم نے عمر کو کب بتایا کہ تم اس حال میں ہو؟ عمر کو کیا پتا
عمر کوئی ہر جگہ ہر وقت تو موجود نہیں ہے، تم نے عمر کو کب بتایا؟ اب جو اس نے بات کی تھی وہ آج کے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ان سے زیادہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اور ہمارے لیڈر اور حکمران کیا کر رہے ہیں اور کون سا نظام ہم اس ملک میں لے کے چل رہے ہیں۔ اس عورت نے، وہ آزاد معاشرے کی آزاد خاتون تھی، اس نے کہا سبحان اللہ یتولا امرنا ثم یغفل عنا، یہ ہمارا امیر، ہمارے معاملات کا والی اور سرپرست، اور ہم سے غافل۔ آپ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ اسی وقت کہتے ہیں حضرت اسلم جو ان کے خادم تھے مجھے لیا، کہا چلو جلدی، گئے اور راشن پانی نکالا اور کہا یہ سارا سامان میری پشت پہ رکھو۔ میں نے کہا میں کس لیے ہوں، میں خادم ہوں نا، میں کس لیے ہوں؟ کہا قیامت کے دن آج یہ مقدمہ اللہ کے حضور میں پیش ہو چکا ہے، اور قیامت کے دن تو جواب نہیں دے گا، میں جواب دوں گا، لہذا میری پشت پہ رکھ، یہ میرا کام ہے۔ تو سارا سامان کمر پہ لادا اور اس کے بعد چلے اور گھر گئے، اس کے چولہا جلایا، اور کہتے ہیں حضرت اسلم پھونک مار رہے تھے چولہے میں، دھواں نکلتا تھا، ان کی داڑھی سے نکلتا تھا، میں دیکھتا تھا، اور خود سارا کام کرتے تھے، کسی کو شامل نہیں ہونے تھے، کسی گھر والے کو زحمت نہیں دی، خود سارا کام کیا، آٹا نکالا، کھانا تیار کیا، روٹی پکائی، سب تیار کی، پھر کھانا پلیٹوں میں ڈالا، پھر بچوں کو بلایا اور کھلایا، لو کھاؤ۔ جب بچے کھا رہے تھے تو آپ کہتے جاتے تھے تمہیں بھوک نے بہت ستایا ہے نا، تمہیں بھوک نے بہت ستایا ہے نا، پیٹ بھر کے کھاؤ، اچھی طرح کھاؤ، کھلاتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو بچا، جو سامان تھا سارا، وہ سب گھر والوں کو دیا اور کہا اس سے تم لوگ اپنا کھانا پینا کرو، اور ضرورت ہو تو بتانا۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ پھر وہی بات ہے، کسی کو نہیں پتا یہ شخص کون ہے، یہ نیکی کی روح کہاں سے آئی ہے، یہ فرشتہ کہاں سے آیا۔ اب وہ عورت جو تھی نا، جس نے دیکھا میرے بچوں کا پیٹ بھر گیا اور میرے گھر سے بھوک چلی گئی، ہاتھ اٹھا کے اے اللہ، عمر کی جگہ اس کو امیر بنا دینا، امیر تو یہ ہے، عمر کی جگہ اس کو امیر بنا دے۔ حضرت عمر دیکھتے تھے، اس کی بات سن رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم جب عمر کے امیر المومنین کے پاس جاؤ نا تو عمر کے لیے خیر کی بات ہی کہنا، انشاءاللہ عمر کو وہیں پاؤ گی، مجھے وہیں پاؤ گی، عمر سے بڑا مجھے وہیں پاؤ گی، تم جب امیر المومنین کے پاس جاؤ تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ بھائی اتنا کہا، اس کے بعد ایک طرف دور کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلیے اور بھی بہت سے کام ہیں، فرمان لگے رک جاؤ، ان بچوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں انہیں سوتا ہوا تو دیکھ لوں۔ پھر وہ بچے کھیلنے لگے اور پھر تھوڑی دیر میں سو گئے۔ جب سو گئے تو پھر آپ نے کہا اب ہمارا کام مکمل ہو گیا، چل دیے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے کتنے واقعات، کتنے حالات۔